لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال رسول الله: إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا يبردها شيء. صلوات پڑھیں گے محمد. خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مومنوں کے دلوں میں حسین کے لیے ایک ایسی حرارت محبت ہے جسے کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی. امام حسین کو یہ خصوصی محبت کیوں حاصل ہے؟ معصومین کا سلسلہ صرف امام حسین تک محدود نہیں ہوتا. خدا کے ہادیوں کا سلسلہ امام حسین کی ذات میں سمٹ نہیں جاتا. فضائل اور کمالات سارے معصومین میں پائے جاتے تھے. کیا وجہ ہے کہ پیغمبر نے خصوصیت کے ساتھ یہ تذکرہ صرف امام حسین کے لیے کیا؟ بعض لوگ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ راہ ہدایت میں جتنی بڑی قربانی امام حسین نے دی اتنی بڑی قربانی کسی کی طرف سے ظاہر نہیں ہوئی. حدیث میں ہے، بعض حدیثوں میں ہے کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین. مومنوں کے دلوں میں جو حرارت محبت ہے اس کی وجہ ہے کہ حسین کی شہادت کی وجہ سے. جتنی مظلومیت کے ساتھ امام حسین کی شہادت ہوئی، سارے ائمہ ہمارے 11 امام ہمارے شہید کیے گئے، لیکن وہ مظلومیت کسی کی شہادت میں نہیں پائی جاتی. انا لقتل الحسین. سبب محبت کیا ہے؟ شہادت حسین ہے. شہادت حسین کیوں عمل میں آئی؟ شہید کیوں ہوئے حسین؟ شہادت اتنی عظیم چیز ہے جس کے اسباب کا بھی جائزہ لینا ہی ہوگا. کیوں شہادت امام حسین؟ دو نظریہ پایا جاتا ہے. ایک نظریے کے مطابق امام حسین شہید ہو گئے ہمیں ذمہ داریوں اور فرائض سے سبکدوش کرنے کے لیے. انہوں نے قربانی دے دی، اب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ان سے محبت کرتے رہیں، ان کا تذکرہ ہے جو 2 آنسو آنکھ سے بہا دیں، محرم میں ان کی عزاداری کر لیں. ہماری ذمہ داری یہیں پر ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. ہمیں بے عملی کی مکمل چھوٹ مل جاتی ہے. معصیت کریں، گناہ کریں، کچھ بھی کریں، تعلیمات اسلام کو، جس دین کو حسین نے بچایا ہے اس دین کو ہم اپنے قدموں تلے رون دیں. امام حسین نے شہادت دے دی، فدیہ ہو گئے وہ ہمارے گناہوں کے لیے.
مسیح وغیرہ میں بھی آتا ہے شعر ہے، حسین جاتے ہیں امت کے بخشوانے کو. اس مصرے کو دو طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے. اسی مصرے کو حسین جاتے ہیں امت کے بخشوانے کو، یعنی امت کا گناہ بخشوانے جا رہے ہیں یا امت کو گناہ سے بچانے جا رہے ہیں. جو مفہوم ہو سکتا ہے نا، حسین جا رہے ہیں تاکہ آپ گناہ کریں وہ بخشوا دیں. حسین جا رہے ہیں اپنا سارا گھر قربان کرنے کے لیے تاکہ آپ گناہ سے بچ جائیں. ایسے حالات پیدا کر دیں، ذہنوں کو اس طرح سے حسین بیدار کر دیں کہ پھر انسان گناہ کے قریب نہ جائے. دونوں مفہوم ہو سکتا ہے نا. حسین جاتے ہیں امت کے بخشوانے کو. ایک وہ نظریہ ہے جو عیسائیوں کا نظریہ ہے حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں، وہ تو ہمارا فدیہ ہے. ہمارا فدیہ حسین بنیں گے. ہمیشہ فدیے کی قیمت تو کم ہوتی ہے نا. بیمار ہم ہو جاتے ہیں، یہ جو ہے صدقہ نکالتے ہیں، جانور ذبح کر دیتے ہیں، تو اس کی قیمت زیادہ ہے، ہماری قیمت زیادہ ہے. حسین ہمارا فدیہ نہیں ہے. ہاں، حسین نے فدا ہو کر کے دین خدا کو بچایا تاکہ ہم دین خدا پر عمل کر کے دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو رہے. دو نظریے پائے جاتے ہیں. دوسرا نظریہ وہ ہے جو معصومین نے پیش کیا ہے، خود امام حسین نے جو پیش کیا ہے. کربلا کے اسیر، بچپن میں جس نے مصیبت اسارت برداشت کی، یعنی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، جو شاہد کربلا ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے، مصیبتیں برداشت بھی کی ہیں، پیاس میں شریک ہیں، مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے میں شریک ہیں. ذبح ہو جانا ایک مصیبت ہے، اپنی آنکھوں سے اپنے عزیزوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا یہ کوئی معمولی مصیبت نہیں ہے. اس کے بعد اسیری، قید و بند. امام فرماتے ہیں کیوں ہمارے دادا امام حسین شہید کیے گئے؟ تو بندوں سے خطاب کر کے نہیں، خدا سے خطاب کرتے ہیں. اللہ، میرے دادا کی قربانی کی عظمت، بذل مہجتہ لینقذ عبادک من الضلالہ ومن حیرۃ الجہالہ. امام حسین نے اپنے خون کو قربان کر دیا. بذلا ایک عطا ہے اور ایک جو ہے بذل ہے. دے دینا، کبھی دینا ہوتا ہے کسی چیز کے، یہ جو ہے بدلے میں. آپ نے اپنا وقت دیا، بدلے میں ثواب لیں گے. کسی نے آ کے یہاں پر صفائی کی، بدلے میں اس نے پیسہ لے لیا. بذل اس عطا کا نام ہے جہاں بدلے میں کچھ ملنے کی امید نہ ہو. ایک دفعہ یہ لفظ بذل استعمال کیا جاتا ہے طلاق کے سلسلے میں. طلاق کے بہت سارے قسمیں ہیں نا. طلاق جب ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ کہیں، خدا نہ کرے کہیں یہ طلاق ہو، اگرچہ اسلام میں طلاق حلال ہے، جائز ہے، لیکن حلال مبغوض، نفرت انگیز حلال ہے، مجبوری کے نام کی وجہ سے اس کو، تاکہ اس سے بڑا قدم کوئی نہ اٹھا لے. طلاق اگر نہ رکھتا انسان، بعض حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جدا تو ہونا ہے، چاہے طلاق سے جدا ہو چاہے قتل کے ذریعے جدا ہو. تو قتل سے بچانے کے لیے طلاق کا راستہ کھولا گیا تاکہ جو کمتر قوی ہے اس کا سہارا لیا جائے. تو طلاق ایک نوعیت وہ ہوتی ہے جہاں کے اوپر شوہر مہر وغیرہ جو کچھ ہے وہ بیوی کو دیتا ہے، اور ایک نوعیت وہ ہوتی ہے جہاں اتنا
عاجز آ گئی ہے عورت کہ شوہر سے کہتی ہے ہم نے اپنا مہر معاف کیا، سب کچھ معاف کیا، تم ہماری جان بخشو، ہم تمہیں مہر دیتے ہیں، بلا عوض تمہیں مہر دے رہے ہیں. یہاں پہ کہا جاتا ہے بذل کا لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے، اس کو طلاق خلعی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو بذل وہاں ہے جہاں بدلے کی امید نہ ہو. بدلا محجتہ، حسین نے اپنا خون قربان کر دیا کسی اجر کی امید میں نہیں، اس امید میں نہیں کہ ہمیں پروردگار جنت میں کیا مقام دے گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ اکٹھا ہوں گے، ہماری مدح و ثنا کریں گے، ہمارا تذکرہ کریں گے، ہماری یاد منائیں گے، اس لیے نہیں. بدل محجتہ لینقذ عبادک من الضلالہ، حسین نے اپنا خون قربان کر دیا، پیش کر دیا تاکہ تیرے بندوں کو گمراہی سے نجات دلا دیں. مقصد حسین یہ ہے. خون کس لیے حسین نے دیا؟ اپنا سارا گھر کس لیے قربان کیا حسین نے؟ ساری مصیبتیں کس لیے برداشت کی حسین نے؟ علی اکبر کا سینہ کیوں دیا؟ علی اصغر کے گلے پر تیر کیوں برداشت کیا؟ سکینہ کے تماچے کیوں برداشت کیے؟ زینب کے بازوؤں میں رسن کیوں بندھوائی؟ لِيُنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الضَّلَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو گمراہی سے نجات دے دے، تیرے بندوں کو آتش جہنم سے چھڑا دے. یہ نہیں ہے تو گناہ کرتے رہیں، گمراہی میں پڑے رہیں. امام حسین قیامت کے دن جب خدا انہیں جہنم میں لے جائے گا تو حسین روک دیں گے، نہیں، ہمارے خون کی قیمت کہاں گئی، چھوڑیے ان کو. یہ مراد نہیں خدا کے مقابلے میں حسین نہیں ہے، خدا کے مقابلے میں امام حسین نہیں ہے. سب کچھ دیا چاہے کہ تیرے بندوں کو گمراہی سے نجات دلائے. ومن حیرت الضلال ومن حیرت الجہالہ، جب انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے، راستے کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو سرگرداں رہتا ہے نا، پریشان رہتا ہے. اس دنیا میں انسان سرگرداں نہ رہے، اسے پتا چلے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، عدل کیا ہے، ظلم کیا ہے. راستے مٹنے نہ پائیں، راستے آشکار رہیں، مسافر سرگرداں نہ رہے راہ حق کا. اس لیے امام حسین نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے. امام حسین کی شہادت کی عظمت یہ ہے، اور خود امام حسین نے جا بجا اس مقصد کو بیان کیا ہے. جیسا کہ عرض کیا تھا نا کہ ایک جملہ ہے امام حسین کا جو یہاں پر اپنا فلسفہ بیان کرتے ہیں، فلسفہ کربلا، فلسفہ شہادت. کس لیے میں کربلا جا رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے. مقام بیضا پہ جب پہنچے ہیں، وہاں تقریر میں جب فرزدق سے جو ہے ملاقات ہوئی ہے، خصوصی گفتگو میں جب فرزدق منع کر رہے تھے امام کو، خیر خواہی نصیحت، فرزدق جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے. مولا ہاتھ جوڑتے ہیں، واپس چلے جائیے، آپ جیسا عظیم انسان شہید ہو جائے ہم سے برداشت نہ ہو سکے گا. وہاں پر بھی امام نے دے نہیں وہی الفاظ، اور یا وہ خط جو کوفے میں شیعوں کو لکھا ہے. کل گفتگو یہی پر رک گئی تھی نا، کیا کوفے میں شیعہ تھے جن کو امام خط لکھتے؟ ہاں، کوفے میں شیعہ تھے. تو کربلا کیوں نہیں آئے؟ وہ کربلا کیوں نہیں پہنچے؟ کربلا نہ پہنچنے کے بہت سارے ان کے اسباب تھے. ایک سبب ان کا یہ تھا کہ کربلا سے پہلے ہی وہ یہ جو ہے قتل کر دیے گئے. یہ جو ہے مسلم ابن عقیل کربلا سے پہلے قتل کر دیے گئے. حانی ابن عروہ کربلا سے پہلے ہی قتل کر دیے گئے. عبداللہ ہے یقطیر کربلا سے پہلے قتل کر دیے گئے. اس طرح کے بہت سارے افراد ہیں کربلا سے پہلے یہ لوگ قتل کر دیے. ہم تو فقط ایک جناب مسلم کا نام سنتے ہیں یا حانی کا تذکرہ ہے. بہت سارے افراد ہیں حسین کے چاہنے والے جنہیں پہلے ہی قتل کر دیا گیا. کچھ افراد وہ تھے جنہیں قید کر لیا گیا، جیسے یہ جو ہے سلیمان ابن سورد خزاعی، انہیں قید کیا گیا. میں قتل نہیں کیا کیونکہ ان کا قبیلہ بہت بڑا تھا، ڈر تھا حکومت کو کہ اگر انہیں قتل کریں گے تو قبیلے والے ہنگامہ کر دیں گے، بغاوت ہو جائے گی، عام شورش ہو جائے گی، ہمارا سردار مارا گیا. قبیلوں میں سردار کی بڑی قیمت ہوا کرتی تھی، لہذا ان کو گرفتار تو کر لیا مگر قتل نہیں کر سکے. عبداللہ ہے یہ جو ہے کثیر ہیں
ان کو یہ جو ہے گرفتار کر لیا گیا مگر قتل نہیں کیا گیا، مختار ہیں، گرفتار کر لیے، سارے کے سارے کربلا سے پہلے گرفتار کر لیے گئے، انہیں تو خبر بھی نہیں ہوئی کہ کربلا کا واقعہ کب رونما ہو گیا۔ اہل حرم اسیر ہو کر کے آ گئے ہیں تب انہیں پتا چلا ہے۔ کچھ وہ تھے جو چھپ گئے تھے، کیونکہ اگر یہ سامنے آتے تو انہیں یا گرفتار کر لیا جاتا یا قتل کر دیا جاتا۔ کوفے کی ناکہ بندی تھی، کوئی وہاں سے باہر جا نہیں سکتا تھا، نکل نہیں سکتا تھا۔ تو چاہنے والے تھے، یہ عام تصور کے سارے کوفیوں نے یہ جو غداری کی یہ صحیح نہیں ہے۔ کافی افراد تھے جو آنا چاہتے تھے، آنے کی کوشش بھی کر رہے تھے، تو کچھ کا قتل ہو گیا، کچھ قید میں تھے، کچھ خفیہ ٹھکانوں میں تھے۔ ایسے خفیہ ٹھکانوں میں تھے کہ نہ باہر کی خبر اندر آ سکتی تھی، نہ اندر سے باہر جا سکتے تھے۔ کربلا کا واقعہ رونما ہو گیا، انہیں اطلاع بھی نہ ملی۔ دیکھو اگر گہرائی سے دیکھیں، کچھ وہ تھے جو حسین کے چاہنے والے تھے، جانا بھی چاہتے تھے، لیکن کسی کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، کسی کا پیر کٹا ہوا تھا، صفین کے زخمی کتنے تھے، کچھ نابینا تھے۔ چنانچہ ایک نابینا کا واقعہ ہے نا، عبداللہ ابن عفیف، عبداللہ ابن عفیف کوفے میں نابینا ہے، ایک آنکھ جنگ جمل میں گئی تھی، ایک آنکھ جنگ صفین میں، دونوں آنکھوں سے نابینا ہو چکے ہیں۔ ایک آنکھ چلے جانے کے بعد ہی میدان میں رہے، جمل کے بعد تو صفین میں آئے، صفین میں دوسری آنکھ بھی چلی گئی، دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، بوڑھے بھی ہیں، دونوں آنکھوں سے نابینا بھی ہیں، ان کے تکلیف ساقط ہے۔ انہیں قتل حسین کی خبر کب ملی ہے کہ کیا ہو گیا کربلا میں؟ کیونکہ یہ جو ہے سینسر ایسا قائم کیا گیا تھا۔ آج ہی کی بات نہیں ہے کہ آپ بہت ساری خبریں، جیسا یہ جو ہے میڈیا چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق خبریں دیتا ہے نا، ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم، دہشت گرد کو یہ جو ہے مظلوم بنا دیا جاتا ہے، اور مظلوموں کو جو ہے وہ دہشت گرد بنا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ آج جب یہاں آتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں اپنے دوستوں کے بارے میں، وہ لوگ بتاتے ہیں مجھے تو معلوم ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں، وہ تو ظالموں کو جو ہے مظلوم سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہمیشہ یہی رہا۔ بنی امیہ نے خاص طور سے پروپیگنڈا یہ جو ہے کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ زور دیا تھا۔ کربلا میں حادثہ ہو گیا، کوفہ بے خبر ہے، کوفے والوں کو نہیں معلوم ہے۔ امام حسین شہید ہو گئے ہیں، مسجد میں عبداللہ عفیف یہ جو ہے نماز پڑھنے آئے، ایک گوشے میں نماز پڑھ رہے ہیں، پھر نماز پڑھ رہے ہیں، اندھے ہیں، نابینا ہیں، کون مسجد میں ہے ان کو اس کی بھی خبر نہیں ہے کہ اچانک ان کے کانوں میں آواز آتی ہے کہ ابن زیاد منبر پر بیٹھا ہوا تقریر کر رہا ہے، اور تقریر کے دوران یہ خبر دے رہا ہے کہ کربلا میں حسین ابن علی مارے گئے، کربلا میں حسین ابن علی مارے، اور نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے امام حسین کے شان، لیکن میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ عبداللہ کی آنکھیں نہیں ہیں، لیکن دل میں محبت تو ہے، عشق ہے دل میں، آنکھیں نہیں ہیں، معذور ہیں۔ عبداللہ برداشت نہیں کر سکے، آہستہ 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 عبداللہ ابن زیاد کے قریب آئے، ممبر کے قریب آئے، اندازے سے ممبر کس طرف ہے، قریب آئے۔ لوگ سمجھے شاید عبداللہ کوئی پوچھنا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، آگے جگہ لینا چاہتے ہیں، آگے آئے، آگے قریب آ گئے ہیں تو آنے کے بعد اس بوڑھے نابینا صحابی نے ابن زیاد پہ حملہ کر دیا اور کہا جو جن الفاظ سے تو حسین کو یاد کر رہا ہے وہ سارے اوصاف تیرے اندر پائے جاتے ہیں، تیرے باپ میں پائے جاتے ہیں، تیرے حاکم یزید میں پائے جاتے ہیں، اس کے باپ معاویہ میں پائے جاتے ہیں۔ تو حسین کو ان لفظوں سے یاد کر رہا ہے، حملہ ہو گیا ان کے اوپر، مارنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے۔ نابینا صحابی نے وہیں سے تلوار نکالی، اندھے ہیں، نابینا نے وہیں سے تلوار نکالی، صفین کا سورما ہے، عبداللہ عفیف آنکھیں چلی گئی ہیں، 20 افراد کو عبداللہ نے وہیں واصل جہنم کیا۔ گھر والوں کو خبر مل گئی، بیٹی آئی ہے، بیٹی باپ کے لیے آنکھ بن گئی، بڑا عجیب بات ہے ان کا، بیٹی باپ کے لیے آنکھ بن گئی، کہ بیٹا فقط یہ بتاتے رہو کہ دشمن کدھر ہے۔ بیٹی کہے بابا دائیں، بابا بائیں، بابا آگے، بابا پیچھے، ادھر سے آئے ادھر سے آئے۔ عبداللہ ابن عفیف نے بڑی
قتل جہنم کیا. شہادت کا لمحہ جب عبداللہ کا قریب آیا ہے تو خوشی کے آثار ان کے چہرے سے ہیں، جیسے دل کی آرزو پوری ہو رہی ہے، دل کی مراد پوری ہو رہی ہے. خدا کا شکر، جس سعادت سے میں جبل میں محروم رہا، صفین میں محروم رہا، آنکھیں چلی جانے کے بعد میں مایوس ہو گیا تھا کہ مجھے شہادت نہ ملے گی. خدایا تو نے اس شہادت سے مجھے محروم نہیں رکھا ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر. یہ شیعہ موجود تھے، دل میں ارادہ بھی تھا، نیت بھی تھی، موقع ملا تو ضرور جائیں گے، موقع ملا تو ضرور جائیں گے. اور جن کی یہ پاک نیتیں ہوتی ہیں خدا انہی نیتوں پہ اجر دے دیتا ہے، انہی نیتوں پر خدا اجر دیتا ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری قبر حسین کا پہلا زائر ہے. بوڑھے ہیں، بہت بوڑھے ہیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، اتنے بوڑھے ہیں کہ اب ان سے اہل بیت کو توقع بھی نہیں ہے. لیکن جب شہادت کی خبر ملی ہے خود قبر حسین تو اس کا آنا زیارت کے لیے یہ خود جہاد تھا. اس کو بھلا کوئی آ سکتا تھا؟ پہلا آدمی جو آیا ہمت کر کے، جرأت عبداللہ ابن انصاری کی، جابر ابن عبداللہ انصاری آئے. عطیہ کوفی ان کے ساتھ ہیں. فرات میں جو ہے باقاعدہ غسل کیا. معرفت دیکھیں، جس طرح خانہ کعبہ کے طواف کے لیے احرام پہنا جاتا ہے نا، جابر نے بھی قبر حسین تک پہنچنے کے لیے احرام باندھا. سب واجبات نہیں ہے، یہ سب جو ہے منزل عشق ہے. احرام باندھتے ہیں، عطیہ نے ہاتھ پکڑا کہ قبر حسین تک پہنچا دیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ عطیہ نے ہاتھ اس لیے پکڑا کہ جابر اندھے تھے، نابینا تھے. نہیں، جابر نابینا نہیں تھے، کیونکہ اس کے بعد مدینے میں جب امام محمد باقر کی خدمت میں پہنچے، امام کو پہچان کر کے سلام کہا ہے نا، کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا کہ جابر تمہاری ملاقات محمد باقر سے ہوگی. پہچانا. اگر اندھے تھے تو کہاں سے آنکھیں آ گئی؟ اندھے نہیں تھے تو جابر کیوں ہاتھ پکڑ رہے تھے؟ انہیں قبر حسین یہ جو ہے نظر کیوں نہیں آ رہی تھی؟ عشق حسین میں آنکھوں سے اتنے آنسو جاری تھے کہ جابر کو کچھ یہ جو ہے دکھائی نہیں پڑ رہا تھا. یہ انقلاب طبیعت تھا جابر کا، جس کے بنا پر انہیں کچھ نظر نہیں، نہ کہ اندھے تھے، نابینا ہو گئے تھے. عشق حسین کے آنسو کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. تو عطیہ نے ہاتھ پکڑ کے قبر حسین تک پہنچایا. وہاں پہنچنے کے بعد زیارت کرتے ہیں امام حسین کی، تذکرہ کرتے ہیں مصائب امام حسین کا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جابر کہتے ہیں کہ خدا تو ہمیں انہی 72 کے ساتھ محشور فرما. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو ٹھکانہ ان کا وہی ٹھکانہ ہمارا، جو منزل ان کی وہی منزل ہماری، جو مقام ان کا وہی مقام ہمارا. عطیہ نے کہا جابر یار کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے خون دیا ہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کی لاشوں کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا ہے، بے گور و کفن لاشیں ان کے پڑے رہے ہیں. ان کا مقام آپ خدا سے مانگ رہے ہیں، آپ کو کیسے مل جائے گا؟ جابر نے کہا کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ من رضی بعمل قوم فہو فیہم، جو کسی قوم کے عمل سے راضی رہے اس کا شمار انہی کے ساتھ ہوگا. اگر ظالموں کے عمل سے راضی ہیں تو ان کا شمار ان کے ساتھ، جو آج یزیدیوں کے عمل سے راضی ہیں ان کا شمار انہی کے ساتھ ہوگا. یہ نہ کہیں ہم نے تو حسین کو نہیں مارا تھا، ہم نے تو تیر نہیں مارا، ہم نے تو خنجر نہیں پھرایا، ہم نے تو پانی نہیں بند کیا. تم نے کیا تو نہیں تھا مگر ان کے عمل سے راضی ہو چکی تم. اور اسی طرح سے وہ لوگ جو حسین کے عمل سے راضی، نیت یہ تھی. خدا نیتوں پر بھی اجر دیتا ہے. میں بتا نیت زبان سے کہنے پہ نہیں، فرق ہے دونوں میں. دل کا بھید تو اللہ جانتا ہے نا کہ ہمارے دل میں کیا ہے، زبان پہ ہے. چنانچہ حدیثوں میں ہے جہاد کے بارے میں، بعض دفعہ بعض اعمال کے لیے موقع ہمارا دل چاہتا ہے حج کرنے کا، دل چاہتا ہے، پورا ارادہ ہے حج کریں گے، اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو حج کے لیے جائیں گے، زیارت حسین کے لیے جائیں گے. مگر کیا کریں، وقت نہیں مل رہا ہے، پیسے نہیں ہے، پاسپورٹ نہیں ہے، ٹکٹ نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، نہ مل سکا. لیکن اگر قلبی آرزو ہے حج ولو نہ کر سکے مگر ثواب حج ملے گا، ولو زیارت نہ کر سکے، قبر حسین تک نہ پہنچ سکے مگر وہی ثواب ملے گا جو زیارت حسین کا ثواب ہے. چنانچہ ہے جہاد اسلام میں بہت اہم چیز ہے.
وہ ہمیشہ جہاد کے حالات تو فراہم نہیں رہتے نا، تو کیا کریں؟ اس اجر سے، اس ثواب سے ہم یہ جو ہے محروم رہیں گے۔ مولا کائنات کی حدیث ہے کہ من لم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزو مات علی شعبۃ من النفاق۔ جہاد سے بھاگنے والوں کے لیے حدیث لمحہ فکریہ ہے، جو جہاد نہیں کرتا یا جہاد کے بارے میں سوچتا نہیں ہے، نیت جہاد نہیں رکھتے، دو چیزیں ہیں۔ اگر جہاد کا موقع ہے تو جہاد کریں گے، اور اگر جہاد کا موقع نہیں ہے کم سے کم دل میں نیت تو ہے، عزم تو ہے، ارادہ تو ہے، اگر ایسا موقع آیا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں۔ اگر انسان نہ جہاد کرے اور نہ جہاد کی تیاری رکھے، نہ جہاد کے بارے میں سوچے، نہ جہاد کی نیت رکھتا ہو، امام فرماتے مات علی شعبۃ من النفاق، اس کی جب موت ہوگی تو منافق مرے گا۔ یہ مومن کی موت نہیں ہے، یہ نفاق کی موت ہے۔ تو نیت ہم سے بھی کہا گیا ہے نا، ہم بھی اگر شہداء کربلا کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو ہمارے راستہ کھلا، کیا کہا گیا ہے؟ کہو یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کہو زبان سے نہیں، دل میں جذبہ کہ کاش ہم بھی اگر کربلا میں ہوتے، عاشور کی طرح کبھی کوئی موقع آ جاتا تو ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ اگر واقعا یہ دل کی گہرائیوں سے ہمارے یہاں یہ جذبہ پایا جاتا ہے، البتہ جذبے کا ترجمان عمل ہوتا ہے، جذبے کا ترجمان عمل ہوتا ہے، دل کی گہرائیوں سے اگر پایا جاتا ہے جذبہ تو ہمیں بھی یہ چیز میسر ہوگی۔ امام حسین کیوں آئے کربلا میں؟ لیکن ہدایت کے لیے آئے، اور آج 1400 سال سے ہدایت کا فریضہ حسین انجام دے رہے ہیں۔ علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر کی 6 جلد میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ علامہ امینی نے اگر اس کو نہ نقل کیے ہوتے تو شاید میں، کیونکہ میں بہت خواب خیال کی باتوں پر زیادہ اہمیت نہیں دیتا، لیکن چونکہ علامہ امینی جیسے عظیم الشان اور جلیل القدر عالم نے اس واقعے کو لکھا ہے، اسے بیان کیا کس طرح سے حسین ہدایت کرتے ہیں۔ اب کچھ ہیں جو ہدایت لے لیتے ہیں، کلاس میں بہت سے لوگ جاتے ہیں نا، سب تو سیکھ نہیں جاتے، سب نہیں سیکھ پاتے، استاد تو وہی ہے، پڑھا رہا ہے، اسی انداز سے پڑھا رہا ہے۔ 20 بچے کلاس میں ہیں، کسی نے اچھی طرح سیکھ لیا، کسی نے تھوڑا سا سیکھا، کسی نے کچھ نہیں سیکھا۔ کس طرح سے امام حسین ہدایت کے فریضے کو انجام دے رہے ہیں، فقط کربلا میں نہیں، خون دینے کے بعد جو سلسلہ چلا ہے ہدایت کا وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ علامہ امینی لکھتے ہیں کہ بحرین میں ایک ناصبی خاندان رہا کرتا تھا، دشمن اہل بیت، جو اہل بیت کو دشمن دو طرح کے ہیں نا، ایک اہل بیت کو اس طرح سے نہیں مانتے جیسے ماننا چاہیے، مگر دشمن نہیں ہے اہل بیت کے۔ کیا اکثر یہ جو ہے مسلمین ایسے ہی ہیں، اکثر مسلمان دشمن نہیں رکھتے ہیں، ہاں جیسا جو ماننے کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ ہم طرفدار ہیں اہل بیت کے، اہل بیت بہت اچھے تھے، لیکن اہل بیت قائد ہیں، پیشوا ہیں، واجب الطاعہ ہیں، ان کی اطاعت کریں، ان کی تعلیمات پہ چلیں، یہ نہیں، لیکن اہل بیت کے طرفدار ہیں، اہل بیت کو اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جو دشمن اہل بیت ہیں، جن کی تعداد بہت کم ہے، مٹھی بھر ہے، انگلیوں پہ گننے کے قابل نہیں، زیادہ نہیں ہے۔ بحرین میں ایک خاندان رہتا تھا جو ناصبی تھا، یعنی دشمن اہل بیت تھا، اولاد کی نعمت سے یہ خاندان محروم تھا، شادی ہوئے زمانہ ہو چکا تھا، انہیں اولاد نہیں ہو رہی تھی، بچے سے محروم تھے۔ نظر کیا انہوں نے خدا کی بارگاہ میں، کیا اللہ ہے نا بہت سے لوگ دشمن اہل بیت میں اللہ اللہ بہت کرتے ہیں، یا اللہ اگر مجھے اولاد ہو گئی، بیٹا اگر پیدا ہو گیا تو ہم اسے ایسی تربیت دیں گے جو حسین کے زائروں کو قتل کرے۔ نظر دیکھیے کیا نظر ہے، کتنی دشمنی اور عداوت بھری ہوئی ہے۔ سب سے بہترین عمل کیا ہے ان کی نگاہ میں؟ ظاہرین حسین کا قتل۔ پرانے زمانے میں قافلے جاتے تھے، اکثر قافلے لٹ جاتے تھے نا، راستے میں حملے کرتے تھے، اور اللہ کے کام بھی بڑے عجیب ہیں، نظر پوری ہو گئی، خدا نے ان کو اولاد
جی ایک بیٹا پیدا ہوا، اب بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں اسی مقصد کے لیے، اسی مقصد کے لیے کیا ہے، اس کو تو جو ہے وقف کریں گے نا، اس کو وقف کریں، ہو گئے ہیں یہ کاہے کے لیے، قتل ظاہرین حسین کے لیے تربیت کیا۔ جب بچہ جوان ہو گیا، تنومند پہلوان بن گیا، اس کو اب انہوں نے اپنی جو ہے وہ نظریات دلائی کہ تمہاری ولادت، تمہاری پیدائش کس لیے ہوئی ہے، تمہیں ظاہرین حسین کو قتل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بچے نے تلوار لی، نیزہ لیا، تیر جو زمانے کا اسلحہ تھا لے کر کے اس راستے پہ گیا جس راستے سے قافلہ گزرتا تھا، کہیں گھات لگا کے بیٹھ گیا، تاک میں بیٹھا ہے، جیسے قافلہ آئے گا حملہ کریں گے، 1 2 3 جتنے مار سکے ماریں گے، بیٹھا رہا چھپا ہوا، کوئی قافلہ نہیں گزرا، صبح سے شام ہو گئی، اندھیرا ہونے لگا، تھک بھی گیا تھا، اسی جگہ اسے نیند آ گئی، سو گیا۔ کس طرح حسین ہدایت کرتے ہیں، سو گیا، خواب میں کیا دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے، قیامت کا منظر ہے، عجب پکڑ دھکڑ چل رہی ہے، ان کو پکڑو ان کو پکڑو، انہیں جہنم میں لے جاؤ، فرشتے کھینچتے ہوئے ان کو لے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کی باری آئی تو چل جہنم میں، تو ظاہرین حسین کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، چل جہنم میں، اب اسے زنجیروں میں جکڑ کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے تھے کہ اتنے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمودار ہوئے، فرشتوں سے کہا اسے چھوڑ دو، کہا یا رسول اللہ اس کا کیس تو بالکل صاف ہے، کوئی شبہ تو نہیں نا ہے، کس لیے آیا تھا یہ، ظاہرین حسین کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اس ارادے سے آیا تھا۔ پیغمبر نے کہا ہاں کیس تو صاف ہے مگر اسے چھوڑ دو، کیوں چھوڑ دو، کہ اس لیے چھوڑ دو کہ چونکہ جب یہ سو رہا تھا اسی عرصے میں ظاہروں کا قافلہ آیا اور آ کر کے جو ہے گزر بھی گیا، کہ جب ظاہروں کا میرے حسین کے ظاہروں کا قافلہ یہ جو ہے گزر رہا تھا تو ظاہرین حسین کے قدموں سے اڑنے والی خاک اس کے اوپر پڑ گئی ہے، کیونکہ ظاہرین حسین کے قدموں سے اڑنے والوں کی والی خاک اس کے بدن پہ پڑ گئی ہے، لہذا اب اسے جہنم میں نہ لے جاؤ۔ یہیں پر آنکھ کھلی، خاک کو ایک دفعہ جو ہے تجزیہ کیا، ایک دفعہ سر پیٹنے لگا، اتنے عظیم حسین کے ظاہروں کو قتل کرنے میں چلا تھا، جس کے ظاہروں کے قدموں کی خاک کی یہ برکت ہے، کیا وہ قاتل کے قابل ہیں؟ وہیں سے اس کے اندر انقلاب آیا، توبہ کیا، سیدھا قبر حسین پہ پہنچا، ظاہرین حسین کا قاتل بننے والا خود ظاہر حسین بن گیا، قبر حسین پر آنے کے بعد توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور توبہ و استغفار کرنے کے بعد علم و دانش کی طرف رخ کرتا ہے، نتیجے میں عظیم شیعہ علماء میں اس کا شمار ہونے لگا۔ کس طرح سے حسین نے ہدایت کی، شاعر بن گیا، قصیدہ غدیر اس کا بڑا مشہور ہے، علامہ امینی نے اپنی کتاب میں نقل بھی کیا اس کے جو ہے قصائد کو، ایک دو قصیدہ نہیں، ناصری ماں باپ کا بیٹا ہدایت حسین کے صدقے میں غلط راستے سے ہٹ گیا، غلط راستے سے ہٹنے کے بعد سیدھے راستے، ہم جو مجلسوں میں آتے ہیں اسی لیے آتے ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں ہم حسین کی حصے ہدایت لینے کے لیے، مولا ہمارے ساتھ لغزشیں ہیں، گناہ ہے، خطائیں ہیں، ہم آتے ہیں یہاں کے اوپر اپنے کو پاک اور صاف بنانے کے لیے، لیکن ہر ایک کو ہدایت نہیں مل جاتی، ہر ایک کو ہدایت نہیں مل جاتی، حسین کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے بہرحال کچھ نہ کچھ ظرف تو ہونا ہی چاہیے۔ بہت سے تھے جو حسین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، حسین کے ہاتھوں میں تڑپتے ہوئے اصغر کو دیکھ رہے تھے، مگر ہدایت نہیں ملی ان کو، ہدایت نہیں ملی انہیں۔ بہت سے ہوتے ہیں مجلسوں میں آئے، جیسے آئے ویسے ہی چلے گئے، ٹھیک ہے انسان ہے، لغزش ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، بہت ساری باتیں ہمیں نہیں معلوم ہیں، لا علمی میں، مجبوری میں، کسی وجہ سے کچھ ہو گیا، لیکن مجلس میں آنے کا اتنا فائدہ تو ہونا چاہیے تھا کہ کل جتنے گناہ کرتے تھے کچھ کمی تو ہو جائے، اس میں کچھ تخفیف تو ہو جائے، کچھ ہلکا پن تو پیدا ہو، کہ آہستہ 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 انسان گناہوں سے پاک اور پاکیزہ ہو جائے۔
امام حسین کربلا میں گئے تھے ہدایت کے لیے، ہدایت کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ کیا حالات ہو گئے تھے امام حسین کے زمانے میں جس کی وجہ سے ہدایت کے لیے اتنی بڑی قربانی ضروری تھی، اس کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا تھا۔ تو جو جملہ امام حسین فرماتے ہیں، میں کیوں جا رہا ہوں کربلا؟ فرزدق جانتے ہو کیا وجہ ہے؟ سلیمان ابن سورد خزائی اور کوفے کے بڑے شیعوں جانتے ہو کہ کیا وجہ ہے؟ منزل بیضاء کے سامعین تمہیں پتا ہے میں کیوں جا رہا ہوں؟ پہلے امام اپنے زمانے کے سماج کے حالات کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارا سماج کس رخ پہ جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے، کیا حالات ہیں ہمارے، ان حالات کو ہم سنیں، اس کے بعد جائزہ لیں کہیں ہمارے زمانے کے حالات بھی ویسے ہی تو نہیں ہو گئے ہیں، کہیں ہم بھی ان حالات کا شکار تو نہیں ہیں۔ امام فرماتے ہیں الا ان هؤلاء لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن، استأثروا الفیء، عطلوا الحدود، حرموا حلال اللہ واحلوا حرام اللہ، انا احق من غیری۔ آگاہ ہو جاؤ، ہمارا آج کا سماج، حکومت اور عوام دونوں لزموا طاعت الشیطان، انہوں نے اپنے کو شیطان کی اطاعت کا پابند بنا لیا ہے۔ شیطان کی اطاعت کرنا اور ہے اور اپنے کو پابند بنا لینا اور ہے۔ کبھی کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی لفظش ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، یہ اور عمل ہے، کیونکہ موقع پر بھول چوک ہو گئی، نہیں، ہم پابند ہیں اس چیز کے۔ فرض کیجئے کہ ایک ایسا موقع آ جاتا ہے جہاں کے اوپر حکم خدا حکم شیطان سے ٹکرا رہا ہے، کبھی کبھی حکم خدا چھوٹ جاتا ہے، لفظش ہو جاتی ہے، نہیں، ہم تو پابند ہیں، جہاں جہاں حکم خدا حکم شیطان سے ٹکرائے گا ہم حکم شیطان کو مقدم رکھیں گے، حکم خدا کو مؤخر۔ یہاں پر ہے لزموا طاعت الشیطان۔ یہ کس شیطان کی بات ہو رہی ہے؟ کون سا شیطان؟ شیطان تو دو طرح کے ہیں نا قرآن میں، من الجنت والناس، دو شیطان ہیں۔ ایک وہ شیطان جس نے آدم کے سجدے سے انکار کیا تھا، جس کا تعلق تھا کانا من الجن، جنات والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، یہ سورہ سب کو یاد ہے نا، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ دو طرح کے شیطان ہیں، شیطان جن اور شیطان انس۔ جن وہ شیطان ہے جو نگاہوں میں نہیں آتا، کیونکہ جن کی خاصیت یہی ہے، قرآن کہتا ہے کہ خلق الجان من مارج من نار، جنات کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ آگ سے، ہر آگ سے نہیں، مارج من مارج من نار، وہ آگ جو پھیلی ہوئی ہے، جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ چیز جو ہے وہ دکھنے میں آتی ہے، جو پھیلی ہوئی ہے وہ دکھنے میں، جب آنکھوں کے دائرے میں آئے گی تبھی تو دیکھیں گے اس سے۔ مارج یہ جو ہے مختلف آگ، مخلوط اور پھیلی ہوئی۔ تو جن وہ مخلوق ہیں جو نامرئی ہیں، دکھائی نہیں دیتے، اور ایک جن انس ہیں جو دکھائی دیتے ہیں۔ جن والا شیطان کرتا کیا ہے؟ پکڑ کے ہم سے گناہ کرواتا ہے؟ نہیں، اس کا کام بس ایک ہے، وسوسے پیدا کرنا، وسوسہ پیدا کرنا، ہم کو بھڑکانا، اکسانا، کسی کام کے لیے اکسانا۔ اکثر ہوتا ہے نا، ایک نوجوان بچہ ہے جو ہے سگریٹ نہیں پیتا، دوست ہے، پیو، پی کے دیکھو تو کیا مزہ آتا ہے اس میں۔ ارے کینسر ہو جائے، بکواس ہے، کہاں کینسر ہوتا ہے؟ فنا صاحب 50 سال سے سگریٹ پی رہے ہیں، کبھی نہیں، تو ڈاکٹروں کی بکواس ہے، خامخواہ اپنی دکان چلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پیو 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 پیو، یہ وہی ہے، وسوسہ ہے، اکسانا۔ شیطان کا کام ہے وسوسے پیدا کرنا، اور اس وسوسے میں طاقت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، کمزور ہے شیطان۔ ہم نے شیطان کو بڑا طاقتور سمجھا ہے، اپنے سارے گناہوں کا ٹھیکرا شیطان کے سر پڑتے ہیں نا، سارا الزام
شیطان پہ دھرتے، شیطان نے کرا دیا، شیطان نے وہ کرا دیا، شیطان نے کرا دیا. شیطان اپنا قیامت کے اندر، قیامت میں یہ جو ہے ڈیفینس کرے گا، کیونکہ وہاں پر سب کو موقع ملے گا دفاع کرنے کا، شیطان کو بھی موقع ملے گا. اور بڑا پورے قرآن میں اس کو ذکر کر عرض کرتا ہوں ان آیتوں کو. ہم اپنی تمام خطاؤں کا ذمہ دار شیطان کو قرار دیتے. کیا واقعا تمام خطاؤں کا ذمہ دار شیطان ہے؟ خدا کہتا ہے فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کے چیلوں سے جنگ کرو. وہ والا شیطان، جن والا شیطان، اس سے جنگ کرو، اس کے چیلوں سے، اس کے شاگردوں سے، اس کے جو پیروکار ہیں ان سے جنگ کرو. اور گھبراؤ نہیں، جن کے پاس بڑی طاقت ہے. یہ دیکھنے میں طاقتور نظر آتے ہیں. کچھ لوگ ایسی طاقتوں کہتے ہیں کاغذی شیر، مگر قرآن کہتا ہے تارے عنکبوت. یہ جو ہے مکڑی کا جال، وَإِنَّا أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. سب سے کمزور چیز جو ہوتی ہے وہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے. ایک بچے کے انگلیوں کے اشارے سے یہ ٹوٹ جاتا ہے. تو شیطان دیکھنے میں طاقتور ہیں. ان کید الشیطان کان ضعیفا. ان کی سازشیں، ان کا مکر، ان کی چالیں بڑی کمزور ہیں. بس ایک مومن کی ضرورت ہے جو ان کی چالوں کو سمجھ سکے. ایک مومن اگر ہے تو دیکھیں کہ کس طرح سے ان کی چالیں ناکام ہوتی ہیں. اور ہم نے دنیا میں ایسے نمونے دیکھے. خدا نے اتمام حجت کر دیا ہے. ہر دور میں ایسے مومنین موجود رہے ہیں جنہوں نے ان کی چالوں کو چٹکیوں میں اڑا دیا ہے. چٹکیوں میں اڑا دیا ہے. ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان صرف وسوسے کرتا ہے، زبردستی ہم سے گناہ نہیں کراتا. اور اس وسوسے سے نمٹنے کے لیے بھی خدا نے ہمیں ہتھیار دیے ہیں. انبیاء کاہے کے لیے آئے تھے؟ ائمہ کاہے کے لیے آئے تھے؟ اولیاء کاہے کے لیے آئے تھے؟ قرآن کاہے کے لیے آیا؟ یہ عقل کاہے کے لیے؟ ضمیر کاہے کے لیے ہے؟ ضمیر ایک ہتھیار ہے شیطان کے وسوسے سے لڑنے کے لیے. عقل ہتھیار ہے شیطان کے وسوسوں سے لڑنے کے لیے. انبیاء کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، کربلا کی داستان پوری ہتھیار ہے. اللہ نے ہمیں اس دشمن کے مقابلے میں نہتھا نہیں رکھا ہے، ہمیں ہتھیار دیا ہے، ہمیں اسلحہ دیا ہے. ہم بڑی آسانی کے ساتھ اسے شکست دے سکتے ہیں. تو قیامت کا دن ہوگا اور انسان کو اب حقیقت پتہ چلی. دنیا میں قانون خدا کو نہیں مانتے تھے، سب قانون شیطان کی، سب شیطان کی تعلیمات کا اتباع کرتے تھے. ساری زندگی گناہوں میں جو ہے بسر ہو گئی. اب وہاں انجام دیکھ رہے ہیں. انجام تو ہے، تو وہ کیا رہے گا؟ آپ زہر کا جام پیئیں کہ موت تو آئے گی. 10 منزلہ عمارت سے کودیں گے، کم سے کم ٹانگ ہاتھ پیر تو ٹوٹے گا نا، اگر نہ مرے، بچ بھی گئے تو ہو کیا رہے گا؟ یہ اس کا نیچرل یہ جو ہے نتیجہ ہے. اب کسی کو آپ دوش مت دیں، کسی پہ الزام مت لگائیں. کیوں کودے تھے آپ؟ ارے خدا تو رحمان اور رحیم ہے. خدا رحمان اور رحیم تھا جبھی تو تمہیں عقل دی تھی. یہ رحمان اور رحیم ہونے کے نتیجے ہی میں اس نے عقل دی. تم نے اس کے رحمانیت کے دروازے کو بند کر دیا. اب تو پچھتانا پڑے گا. قیامت کے دن ہے، محشر میں حساب و کتاب ہو رہا ہے، جہنم کی سزائیں معین ہو رہی ہے. اب انسان پریشان. تو عادت تو ہماری ہے نا دوسرے پہ الزام ڈالنے کے. وہاں بھی خدا اس شیطان کم بخت نے، اس مردود نے کیا تھا، اس کی وجہ سے ہم بیٹھ گئے. تو وہاں شیطان اپنا دفاع کرے گا. شیطان اپنا دفاع کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے کہ وقال الشیطان لما قضی الامر. جب فیصلہ ہو گیا، اور فیصلہ ہونے کے بعد جب ہو گیا کہ جی ہمیں تو لے آیا جا رہا ہے جہنم کی طرف، ہم تو سوچے تھے ہم جنت میں جائیں گے. اتنی ساری مجلسوں میں شریک ہوئے تھے، اتنا روئے تھے، اتنی مجلسیں پڑھی تھی. ہم تو اپنے کو جو ہے سمجھے ہمارا انشورنس ہو چکا ہے، انشورڈ ہے ہم تو، ہمیں جنت میں جانا ہی جانا ہے. لیکن وہاں کفنا کا مجلسیں تو پڑھی تھی. میں کاہے کے لیے پڑھی تھی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیسے کے لیے، ہدایت کے لیے، سبحان اللہ. یہ دیکھنے کے لیے کہ عوام کیا پسند کرتے ہیں، یا یہ تھا کہ خدا کیا پسند کرتا ہے، خدا کیا چاہتا ہے. نعرہ تکبیر. کس لیے؟ ہر مجلس کی تو قیمت نہیں نا ہے. ذکر حسین کا بہت ثواب ہے، مگر کاہے کا؟ نیت کیا ہے، ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ جہاں جیسا مجمع دیکھا، جہاں جیسا ماحول دیکھا ویسا کر دیا.
نمازیوں کا مجمع ہے تو نماز کے فضائل اور دیکھا نہیں بے نمازی کرے نماز کی کیا ضرورت ہے، رو لو کافی ہے. یہ ہے، یہ مجلس خود وبال جان بن جائے گی. اب وہ موقع آیا کہ تم نے کیوں فلاں جگہ پہ لوگوں کو گمراہ کیا ممبر سے، کیوں تم نے حق بیان نہیں کیا. لوگوں نے تو بہرحال لوگ آئے، اپنا وقت دیا، انہوں نے سرمایہ دیا، ٹکٹ دے کے تمہیں بلایا، سارے وسائل فراہم کر دیے، احترام دیا، عزت دیا، ممبر دیا، اوپر تمہیں بٹھایا، تم نے لوگوں کو حق بیان کیوں نہیں کیا؟ خدایا وہ شیطان نے تھوڑا بہکا دیا کہ کہیں اگر حق کہہ دیں گے تو یہ لوگ اگلے سال نہیں بلائیں گے تو پھر کیا ہوگا. پیرگیشی واپس کر دیا، گھر گئے کھانا ہی نہیں دیا. تو ہم نے سوچا چلو جیسا دیس ویسا بھیس، جیسے لوگ ویسے ہم بھی، ہمیں کیا کرنا ہے. شیطان نے یہ جو ہے ورغلا دیا تو وہاں شیطان کھڑا ہو جائے گا. قال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلے ہو چکے، جنتی جہنمی کا تعین ہو چکا تو شیطان کھڑا ہو گیا. انا وعدکم اللہ الحق ووعدتکم فاخلفتکم. تمہارے سامنے دو دعوتیں تھیں، ایک اللہ کی دعوت. اللہ کی دعوت کیا تھی؟ ممبر پہ جانا تو حق بولنا، ممبر پہ جانا تو رضا خدا کو نگاہوں میں رکھنا، خالق کی رضا کے لیے تقریر کرنا، مخلوق کی خوشی کے لیے نہیں. تمہیں تو پتا تھا نا امام سجاد نے دربار شام میں کیا کہا تھا، یہی تو کہا تھا نا، ایھا الخاطب اشتریت رضا المخلوق بسخط الخالق. درباری مولوی نے جب آ کر ممبر سے تقریر کی تھی تو کیا کہا تھا؟ ایک خطیب تو نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا. تمہیں یار تو معلوم تھا نا کہ ممبر پہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے. اللہ کا ایک وعدہ تھا کہ دیکھو اگر ممبر پہ آ کر کے حق بولو گے، ممبر پہ آ کر کے ہدایت کو اگر بیان کرو گے، ممبر پہ آنے کے بعد عوام کا وقت ضائع نہیں کرو گے، انہیں کچھ بیان ائمہ کی تعلیمات سے آشنا کرو گے، واقف کرو گے، اپنے گھٹیا نقطوں کا سہارا نہ لو گے، تو تمہاری یہ پاداش، تمہاری یہ جزا. ایک وعدہ اللہ کا تھا، ہر ایک وعدہ میرا بھی تھا. ووعدتکم، میں نے بھی کہا نہیں خبردار ایسا مت کرنا، ایسی غلطی بھی نہ کرنا. تم اگر ترقی چاہتے ہو، تم اگر کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی کا راستہ یہ ہے، دیکھو کہ پبلک کی یہ جو ہے ڈیمانڈ کیا ہے، پبلک چاہتی کیا ہے. عام طور سے سوال ہوتا ہے کہ یہاں والے کیا چاہتے ہیں. مومنین بھی کہتے ہیں آپ کو ہم بتا دیں کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں. تو ادھر میں گیا، یہ جو ہے مجلس پڑھنے انڈیا میں، وہاں پر مومنین آگے بیٹھ گئے کہ جی یہاں پر فلاں خطیب آ چکے، فلاں خطیب، اور یہاں تو 10 دن 15 دن لگ جاتا ہے سمجھنے میں لوگوں کے جو ہے مزاج کو، لوگ چاہتے کیا ہے. آپ تو پہلی مجلس کے لیے آئے، سب کچھ کہہ چکے ہو. تو میں نے کہا میں 1 مہینہ بھی اگر آؤں گا، 10 دن کیا 30 دن بھی آؤں گا تو میرے لیے فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں آپ کا مزاج سمجھنا ہی نہیں ہے، ہمیں آپ کی پسند کا خیال رکھنا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. 1 دن کیا 10 دن آؤ 20 دن آؤ، مجھے سمجھنا ہی نہیں ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے، ہمیں آپ کی پسند نہیں چاہیے. ہم ایک ڈاکٹر سے گئے گزرے تھوڑی ہیں. ایک ڈاکٹر کیا کرتا ہے جب پیشنٹ آتا ہے؟ کیوں ڈاکٹر صاحب پسند پوچھتے ہیں، تمہاری کیا پسند ہے، کون سی دوا تمہیں اچھی لگتی ہے، کون سا کھانا اچھا لگتا ہے. ہارٹ پیشنٹ ہو، اچھا بتاؤ اچھا تمہیں کیا کیا لگتا ہے. جو کھانے اچھے لگتے ہیں سب لکھ دیتے ہیں، وہ کھاؤ. یہی کرتے ہیں؟ نہیں، پیشنٹ کی پسند نہیں ہے ہمیں چاہیے، چاہے اگلی دفعہ آؤ چاہے نہ آؤ، ہمارے پاس آؤ گے جو تمہاری ضرورت کو ہم نگاہوں میں رکھیں گے، تمہاری پسند کو نگاہوں میں نہیں رکھیں گے. ہم تمہاری چاہت سے علاج نہیں کرتے ہیں، تمہاری ضرورت کے تحت تمہارا علاج کرتے ہیں. چاہت تم اپنے پاس رکھو. ایک ڈاکٹر جو مطلب میں بیٹھا ہی ہے کمانے کے لیے، عام طور سے بات کر رہا ہوں، ہوں گے بہت سے ایسے ڈاکٹر جو کیا اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ بھی ایسی غلطی نہیں کرتے. تو کم سے کم ہم لوگوں کا دعویٰ تو یہی ہوتا ہے، دعوے کی حد تک تو ہم کہتے ہیں ممبر پہ کاہے کے لیے آتے ہیں؟ تبلیغ دین کے لیے آتے ہیں، اعلان حق کے لیے آتے ہیں. ہم ممبر پہ آنے کے بعد اگر عوام کی چاہت کا خیال رکھنے لگیں اور ان کی ضرورتوں کو نگاہ میں نہ رکھیں تو ہم سے بڑا خائن کون ہے؟ کون ہے ہم سے بڑا خائن؟
ایک وعدہ اللہ نے کیا تھا، ایک وعدہ میں نے کیا تھا. میں نے کہا تھا نہیں عوام کی چاہت، اللہ نے کہا عوام کی یہ جو ہے ضرورت، اللہ چاہت اللہ کی، مرضی اللہ کی، خوشنودی اللہ کی. اللہ نے کہا یہ کرو گے تو یہ انعام ملے گا، نہ کرو گے یہ سزا ملے گی. میں نے کہا تھا نہیں یوں کرو گے تو تمہیں یہ ترقی ملے گی. فرق یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا. شیطان کہہ رہا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ان وعدکم اللہ حق، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا سچا وعدہ کیا، اس کا جھوٹ نہیں تھا. ووعدتکم فاخلفتکم، لیکن ہم نے جو وعدہ کیا وہ دھوکا تھا. اللہ کے وعدے میں سچائی تھی، ہمارے وعدے میں دھوکا تھا. وما لی علیکم من سلطان، اور ہم نے صرف وعدہ ہی کیا تھا تم سے، وسوسہ پیدا کیا تھا، ایک تجویز رکھی تھی، تم ہمارے قبضے میں نہیں تھے. ہمارا تمہارے اوپر کوئی تسلط، کوئی اقتدار نہیں تھا کہ زبردستی ہم نے کروا دیا. ہم نے ایک تجویز رکھی تھی اور تمہیں یہ معلوم ہے کہ ہماری تجویز میں دھوکا ہے. تم جانتے تھے، 10 دفعہ کہتے تھے نا لاہور بھیجتے تھے ہمارے اوپر، 10 دفعہ تم کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو تم کو پتا تھا کہ ہم دھوکے باز ہیں، ہمارا دھوکا، ہمارا وعدہ دھوکا، اللہ کا وعدہ سچا. اللہ کا بھی وعدہ تھا، ہمارا بھی وعدہ تھا، دونوں چیزیں مارکیٹ میں آ گئی. اللہ نے تمہیں عقل دی تھی، اللہ نے تمہیں ضمیر دیا تھا، اللہ نے تمہیں انبیاء کی تعلیمات سے نوازا تھا. وما لی علیکم من سلطان، ہمارا تمہارے اوپر کوئی بس نہیں تھا. فاستجبتم لی، اس کے باوجود تم نے میری بات کو مان لیا، اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا، میری بات کو مان لیا. ایک ڈاکٹر، کوالیفائڈ ڈاکٹر تمہیں ایک بات کہہ رہا، تم اس کی بات کو نہیں مانتے، ایک ان پڑھ جاہل کی بات کو مان رہے ہو، اور بعد میں دوا نقصان کر گئی. ان ان پڑھ جاہل کو گالی دو گے یا اپنے کو گالی دو گے؟ تمہیں تو معلوم تھا کہ تعلیم یافتہ تجربہ کار ڈاکٹر موجود ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے. ان پڑھ جاہل گمار جس کے بارے میں تمہیں پتا ہے کہ ایسا، اس کے باوجود تم نے اس جاہل کی بات کو مانا، ڈاکٹر کی بات کو نہ مانا. اس کے بعد جب طبیعت خراب ہونے لگی، بگڑ گئی طبیعت، اب اسے گالیاں دے رہے ہیں. تو لوگ کیا کہیں گے، میاں اسے کیوں گالی دیتے ہو، وہ تو ہے ہی جاہل، وہ اس کے علاوہ تمہیں کچھ اور تجویز کر سکتا ہی نہیں تھا. شیطان کہتا ہے فاستجبتم لی فلا تلومونی لوموا انفسکم، اگر لعنت ہی بھیجنے کا شوق ہے تو مجھ پہ لعنت نہ بھیجو، اپنے اوپر لعنت بھیجو، اپنی سرزنش کرو، اپنی مذمت کرو. لوموا انفسکم، اور اب مجھ سے کوئی امید نہیں رکھو. وما انا بمصرخکم، میں تمہیں نجات نہیں دلا سکتا. وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں نہ تم مجھے بچا سکتے ہو. اب تو ہم دونوں ہی یہاں پر بے بس ہیں، ہم اس کے علاوہ آپ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں. اس کے بعد عجب جملہ شیطان کہتا، اپنا پلہ جھاڑ لا، وانی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، تم نے مجھے خدا کا شریک بنایا تھا نا، مجھے یہ بات پسند نہیں تھی. عجیب ہے، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں پہلے ہی سے منکر تھا اس بات کا کہ تم مجھے اللہ کا شریک قرار دو. تم نے اپنی حماقتوں سے ہمیں اللہ کا شریک قرار دیا، ایسا شریک کہ ہماری بات کو مانا، اللہ کی بات کو چھوڑا. لزموا طاعت الشیطان وَإِنَّ لِلظَّالِمِينَ عذاب وَلِلظَّالِمِينَ عذاب علیم، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو ایک شیطان جن ہے، ایک شیطان انس ہے، اور شیطان جن کا کام کیا ہے؟ وسوسے پیدا کرنا. شیطان جن کمزور ہے یا مضبوط؟ کمزور ہے، ناتواں ہے شیطان جن. شیطان انس کا بھی تذکرہ قرآن میں سے کل انشاءاللہ وہ آیتیں پیش کروں گا جہاں پر شیطان انس کا تذکرہ ہے، کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے. تو امام حسین کہتے ہیں میں کربلا میں کس لیے جا رہا ہوں؟ کربلا میں اس لیے سماج کی حالت یہ ہو گئی کہ سماج شیطان کی اطاعت کا پابند ہو گیا ہے، اپنے کو پابند بنا لیا ہے. وہ ایک دشمنی ہے خدا سے،
جہاں کہیں بھی دو حکم آ جائے گا، خدا کا حکم، شیطان کا حکم، خدا کے حکم کو پسے پش ڈال دیں گے، شیطان کے حکم کو اپنا لیں گے۔ جاب پہ جائیں گے تو شیطان کا حکم چلے گا، کاروبار میں جائیں گے تو شیطان کا حکم چلے گا، ذاتی زندگی میں آئیں گے شیطان کا حکم چلے گا، شادی بیاہ کا موقع آئے گا تو شیطان کا حکم چلے گا، خدا کی تعلیمات کو کنارے لگا دیں گے۔ یہ سماج ہمارا بن چکا ہے۔ ایسے سماج کو کی ہدایت کے لیے اتنا سماج بگڑ گیا ہے کہ تقریروں سے سدھرنے والا نہیں ہے، یہ موعظوں سے راہ راست پہ آنے والا نہیں ہے، گفتگو سے اس کے لیے خون کی ضرورت ہے، اور معمولی خون کی ضرورت نہیں، حسین جیسے انسان کے خون کی ضرورت ہے، علی اکبر کے خون کی ضرورت ہے، اور قاسم کے خون کی ضرورت ہے۔ اس میدان میں امت کی اصلاح کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار نبھانے کا احساس ہے۔ جو کربلا آ سکتے ہیں وہ کربلا ہیں، جو کربلا نہیں آ سکتے وہ اپنے نمائندے بھیج رہے ہیں۔ اگر امیر المومنین کربلا میں نہیں آ سکتے ہیں تو اپنا نمائندہ عباس کو بھیج دیا، اپنا نمائندہ عباس کو بھیج دیا۔ ام المؤمنین اگر کربلا میں نہیں آ سکتی ہیں، اپنے نونہالوں کو ام المؤمنین نے کربلا میں بھیجا۔ امام حسین اگر کربلا میں نہیں آ سکتے تو قاسم کو تیار کیا۔ یہ وصیت نامہ کیوں لکھا تھا؟ وصیت نامہ کیوں لکھا؟ میں نہ رہوں گا، میری نمائندگی میرا قاسم تو کرے گا۔ عبداللہ ابن جعفر کربلا نہیں آ سکتے تھے کیونکہ امام حسین نے منع کر دیا تھا، تم بھائی مدینے میں رہو۔ کچھ امام حسین کی ذمہ داریاں تھیں جو مدینے میں انجام دینی تھی۔ کربلا سے پہلے اور جب قافلہ پلٹ کر کے آئے گا اس کے بعد کی کچھ ذمہ داریاں تھیں جس کے لیے عبداللہ بن جعفر کا مدینے میں رہنا ضروری تھا۔ عبداللہ بن جعفر کو ساتھ لے جانے سے امام حسین نے منع کر دیا کہ اچھا مولا میں اگر نہیں جا سکتا تو میرے بچے تو جا سکتے ہیں، میری طرف سے ان بچوں کو لے، جب وہ موقع آئے تو میرے لال کو میری طرف سے اپنے اوپر قربان کر دیجئے گا۔ ہر ایک کے دل میں قربانی کا جذبہ ہے۔ عورتوں سے اگر جہاد ساقط ہے تو مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، مائیں اپنے بچوں، یہ صرف خاندان عصمت سے مخصوص نہیں تھا، عام خواتین کا بھی یہ عالم تھا۔ جس وقت مسلم ابن اوسجا شہید ہو کر کے زمین کربلا پہ گرے ہیں اور امام حسین مسلم کے سرہانے آئے ہیں، ابھی مسلم کا سر اپنے زانوں پہ رکھے ہیں، کتنے میں کیا دیکھا، ایک بچہ خیمے سے نکلا، ایک بچہ خیمے سے نکلا، اتنا چھوٹا بچہ ہے، کمر سے تلوار جو بندھی ہوئی ہے وہ زمین پر خط دیتی جا رہی ہے، مقتل کی طرف جا رہا ہے۔ حسین نے کہا روکو، کس کا بچہ ہے، کدھر جا رہا ہے؟ بچے کو روکا گیا، امام کی خدمت میں، بیٹا تم کون ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا مولا اسی بوڑھے شہید کا بیٹا ہوں، مسلم بھی اوسجا کا نقطے جگر ہوں، مقتل میں جا رہا ہوں، دین خدا کی حمایت کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹا تم خیمے میں واپس جاؤ، تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے، تمہاری ماں سے تمہارا غم برداشت نہ ہو سکے گا۔ ایک دفعہ خیمے کا پردہ اٹھا، زوجہ مسلم نے آواز دی، آقا مسلم نے اپنی قربانی پیش کی ہے، میری طرف سے میرے لال کی قربانی قبول ہو۔ عزیزو جب یہ جذبہ عام خواتین کا ہے تو زینب کبریٰ کا کیا جذبہ رہا ہوگا، زینب کی قربانی کا کیا انداز رہا ہوگا۔ شب عاشور جب یہ طے ہو گیا ہے کل جنگ ہونی ہے، زینب اپنے خیمے میں اپنے دونوں لال کو بٹھائے ہوئے سمجھا رہے ہیں، میرے لال دیکھو جب کل قربانی کا موقع آئے گا تو ماں کو شرمندہ نہ کرنا، بیٹا دیکھو کہیں ایسا نہ ہو قاسم شہید ہو جائے تم زندہ رہ جاؤ، علی اکبر شہید ہو جائے تم زندہ رہ جاؤ۔ رات بھر ماں سمجھاتی رہی، صبح عاشور نمودار ہوئی، جب اصحاب کے بعد اقربا کی باری آئی ہے، اور محمد بار بار ماموں کے پاس آتے، ماموں جان مجھے مرنے کی اجازت ہو۔ عزیزوں جان قربان کر دینا آسان ہوتا ہے لیکن عزیزوں کو مرنے کی اجازت دینا بڑا مشکل امر ہوتا ہے۔ حسین اجازت نہیں دیتے ہیں، ایک دفعہ دونوں لال زینب کے ماں کے پاس آتے، اماں ہم ماموں جان کے پاس جب بھی جاتے ہیں ہمیں ماموں جان اجازت نہیں دیتے ہیں، آپ چل کے ماموں جان سے اجازت دلوا دیجئے، ماموں جان آپ کی کوئی بات ٹالتے نہیں ہیں۔ جناب زینب آتی ہے امام حسین کے پاس، بھیا آپ
کے پاس ایک حاجت لے کر کے آئی ہوں، اس امید کے ساتھ آئی ہوں کہ آج تک آپ نے میری کوئی خواہش ٹالی نہیں ہے بھیا۔ کہ بہن کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ بھیا میرے لاڈلوں کو مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ زینب کی بات سن کر کے حسین مجبور ہو گئے۔ کہا بہن میں تمہاری کوئی بات ٹال تو نہیں سکتا، اگرچہ تم نے بھائی سے بہت بڑی چیز مانگ لی ہے، آخر میں کس دل سے اونو محمد کو مرنے کی اجازت دوں؟ حسین نے اجازت دے دی۔ اونو محمد آئے مقتل میں، آنے کے بعد ایک طرف سے اون حملہ کر رہے ہیں، دوسری طرف سے محمد، ایک طرف سے اون کہہ رہے ہیں کیا تم نے دین خدا کو لاوارث سمجھ رکھا ہے؟ ارے دین خدا کو بچانے کے لیے جعفر طیار کا پوتا موجود ہے، علی کا نواسا موجود ہے، کہیں سے محمد کے جو ہے رجس کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ دونوں میدان میں آگے بڑھتے جا، لڑتے لڑتے آخر جب دونوں شہزادے زخمی ہو کر کے زمین کربلا پہ گرے، حسین کو مدد کے لیے پکارا۔ حسین جب چلے مقتل کی طرف کا بھیا عباس اگر ایک جنازہ ہوتا تو میں اکیلا چلا جاتا، اے بھیا تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، دو جنازے اٹھا لیں گے۔ حسین اور عباس مقتل میں آئے، ایک نے اون کو اٹھایا، ایک نے محمد کو اٹھایا، جنازہ لے کے خیمے میں آئے۔ فضہ نے جب دیکھا کہ دونوں شہزادے آئے ہیں، جا کر کے کہا بی بی زینب ارے آپ کے لاڈلے میدان سے آ گئے۔ زینب نے کہا میں نے بچوں کو اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ وہ میدان سے واپس چلے گئے۔ کہا بی بی چل کے دیکھیے تو کس شام سے آئے ہیں۔ اب جو زینب نے آگے کیا دیکھا، دونوں بچے خون میں غرق، زینب دونوں بچوں کے درمیان سجدے میں چلی گئی، معبود تیرا الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے ستے محل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم کبھی بھی شیطان کے طاعت کے قریب بھی نہ جا سکیں۔ پالنے والے اگر کبھی کوئی لفظ ہو جائے تو ہمیں توفیق توبہ عنایت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقبوض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کی جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما۔ بار الہ جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرنا فرما۔ معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من عوانہ و انصارہ۔